آج کی یہ محفل سلطان السلاطین، تارک السلطنت، تارک الدنیا، تارک عقبہ، حضور پرنور خلیفہ سلطان الہند سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر برادر گرامی قدر حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ نے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ روشنی لے کر ہمیں اشارے دیے۔ ان سے پیشتر حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ ابو بکر اشرفی صاحب، حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور بھی لوگوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ جناب قاری شریف صاحب نے بھی بہت اچھا کلام نور میاں صاحب کا لکھا ہوا پیش کیا۔ اب تھوڑا سا وقت ہے، کچھ حضور تارک الدنیا و تارک عقبہ حضور سیدی صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا سکیں، اس کے لیے میں تھوڑی سی ابتدا میں تمہید کا کچھ سہارا لے کر پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں اور درجنوں کی تعداد میں آپ کے خلفاء ہیں، لیکن میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق ایک صوفی حمید الدین کے علاوہ سرکار غریب نواز کے خلفاء میں بھی کسی کو صوفی نہیں کہا گیا۔ صرف صوفی کا لقب اگر بارگاہ غریب نواز سے کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، حالانکہ غریب نواز کے خلفاء میں قطب الاقطاب سرکار غریب نواز کے جانشین سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہستی بھی موجود ہے۔ سرکار غریب نواز کے خلفاء میں حضرت فخر پاک سیدنا شہزادہ چشت و سنجر فخر الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ہستی بھی موجود ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور بھی ایک طویل فہرست ہے سرکار غریب نواز کے خلفاء کی، مگر کسی کو صوفی نہیں کہا گیا۔ یہیں سے میں ایک بات آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے بارگاہ سے تصوف کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے جتنے نوزائیدہ فرقے پیدا ہوئے ہیں سب نے اگر ٹارگٹ کیا ہے تو تصوف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے اسلام کا مغز ہے، اسلام کا گودا ہے۔ اگر اسلام سے تصوف کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے وہ تصوف کو کیا ہے۔ کسی نے کہا تصوف جو ہے وہ رہبانیت کی دوسری شکل ہے، کسی نے کہا تصوف جو ہے عیسائیت کی دوسری شکل ہے۔ غرض کے تصوف کو الگ الگ انداز سے جو ہے وہ تان کا شکار کیا گیا، لیکن اللہ اکبر آج مغربی دنیا تصوف کی کروڑہ کروڑ مخالفت کے باوجود تصوف کی طرف مائل ہے۔ آج ہماری نئی نسل بھی تصوف کی طرف مائل ہے اور تصوف کے نام پر دنیا لٹ رہی ہے، دنیا کو لوٹا جا رہا ہے۔ اصل تصوف کیا ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو صوفی بزرگ کے آستانے سے سمجھیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہاتھوں میں عصا لینے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا جو ہے وہ تہبند پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا دو پلی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا چار تر کی ٹوپی پہننے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا کھانے کو ترک کرنے کا نام تصوف ہے، کسی نے کہا غاروں میں بیٹھنے کا نام تصوف ہے۔ لیکن آئیے اللہ اکبر تصوف کی تقریباً تعریفات یہ تو وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بکواسات بکے ہیں، لیکن جنہوں نے واقعی تصوف کی تعریف بیان کی ہے
اس میں تقریباً کم و بیش 10,000 اقوال ملتے ہیں. کسی نے کہا تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے. لیکن اللہ اکبر، جب ہم صوفی بزرگ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقی تصوف کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے نہ تصوف جو ہے لباس سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے وہ غذا سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ تصوف جو ہے کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے. تصوف کیا ہے؟ یار کے سوا سب کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے. یار کے سوا سب کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے. اللہ اکبر. حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے. جب سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں میں تو دنیا کا تذکرہ بھی نہیں کرتا اور آخرت کو بھی میں بہت یاد نہیں کرتا. یہاں پہنچ کر ممکن ہے کچھ اہل ظواہر سکتے میں پڑ جائیں، آخرت کو یاد نہیں کرتے. تو میں صوفی صاحب کی بات پر حضرت سیدنا صابر کلیر کی یہ بات پیش کروں. کہتے ہیں احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است. احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است. ایجا رضائے جانا رضواں شدست مارا. ایجا رضائے جانا رضواں شدست مارا. صابر پاک کہتے ہیں عاشقوں پر جنت بھی حرام ہے، جہنم بھی حرام ہے. عاشقوں کے لیے تو یار کی رضا سب کچھ ہے. حضرت صوفی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، نمبر ایک وہ کیا ہستی ہوگی. میں ناگور والوں کو صوفی صاحب بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ انتہائی درجے کی نادانی ہوگی کیونکہ یہاں تو بچہ بچہ صوفی صاحب کو جانتا ہوگا، لیکن بہرحال آپ نے بلایا ہے تو کوئی سبق تو سنانا ہوگا. جن کو یاد ہے ان کو تازہ ہو جائے، جن کو نہیں یاد ہے ان کو پتا چلے کہ آپ کس کے پڑوس میں بستے ہو. یار کو کے سوا سب ترک کرنے کا نام تصوف ہے. آج تصوف کے نام پہ بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جتنی دکانیں تصوف کے نام پر ہے کسی دکان میں تصوف نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے کہ حب دنیا جب تک دل میں ہے یار دل میں بستا کب ہے. اور ساری برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے. اگر آج مذہبی طبقہ غیبت کا شکار ہے حب دنیا، دنیا دار طبقہ تو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے اور متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. اگر اہل دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ غیبت میں مبتلا ہیں تو یہ حب دنیا کی وجہ سے. حسد ہے تو حب دنیا کی وجہ سے. اگر استنجا خانوں میں لفافے کھول کے دیکھے جا رہے ہیں تو حب دنیا کی وجہ سے. اگر اللہ اکبر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے حب دنیا کی وجہ سے. جہاں پر زیادہ شہرت، زیادہ عزت، زیادہ استقبال پھول پھینکے جا رہے ہیں اگر ان شہروں کی طرف توجہ ہے تو حب دنیا کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگر پبلک کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہے ہیں حب دنیا کی وجہ سے. اچھی طرح یاد رکھنا جب تک دل کے اندر دنیا بسے گی یار کا تصور چھوڑ دیجئے. اور آج اپنے دلوں کو چیک کیجئے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، واللہ صوفی صاحب کے آستانے پہ یہ کہہ رہا ہوں. میں تو صرف آموختہ سنانے آیا ہوں اور خانقاہوں میں تقریر کا مزاج لے کر میں کبھی نہیں گیا. میرا رب جانتا ہے میں اپنے دل کی بات کروں، اللہ میرے دل کا تزکیہ کرے. لیکن ایک بات اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھے، جو دنیا کی محبت کا سور بٹھا رکھا ہے
ہے جو دنیا کی محبتوں کا خنزیر بٹھا رکھا ہے. اللہ اکبر. کیا ایسے لوگوں کی بھی نماز ہوتی ہے جو بغل میں مسجد میں سور لے کر جاتے ہیں؟ ارے نادان، جو بغل میں سور لے کر کے جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جو دل کے اندر دنیا کی محبت کا سور بٹھا کر کے جائے اس کی نمازوں کا کیا؟ اللہ اکبر. ابھی وقت رہا اور آپ سننے کے موڈ میں رہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا، صوفی صاحب کو منوانا اتنا ہارڈ ہے، اتنا مشکل ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ صوفی صاحب کی زندگی کو پڑھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی، اور سلطان الہند سرکار غریب نواز کی زندگی میں گویا کہ میری روح وجد کرنے لگی. یہ بڑے بڑے اولیاء جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صوفی صاحب نے کبھی ان کو ولی اور شیخ کہہ کے نہیں پکارا بلکہ مولانا کہہ کے پکارتے تھے. کہتے تھے میں اس کو کیا ولی مانوں جس کے اندر میں دنیا کی محبت دیکھتا ہوں. دنیا کی محبت جس کے پاس ہو میں اس کو ولی نہیں بلکہ مولانا کہتا ہوں. میں بس ان کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا حضرت اپنے اوپر مت لیجیے گا، واللہ میں صرف نقل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہر مولانا دنیا کی محبت میں نہیں رہتا، لیکن یہ صوفی صاحب کا اپنا مزاج ہے کہ انہوں نے اب شیخ نہیں کہا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں سلسلوں کے درمیان آگ لگانے نہیں بلکہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگانے آیا ہوں. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو فرمائیں، جن کی ولایت پر عالم اسلام متفق ہے، صرف ان کے پاس مال ہونے کی وجہ سے صوفی صاحب نے ان کو ولی نہیں مانا بلکہ شیخ کہنے کی بجائے مولانا کہہ کے پکارا کرتے تھے. میں حیران ہوں، سرکار شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی وہ ہیں کہ میرے بعد اب بغداد میں بلکہ عراق میں سب سے آخری جو بزرگ ہوا ہے، اب شہاب الدین کے بعد قیامت تک شہاب الدین جیسا ولی عراق کی سرزمین کبھی نہیں دیکھ سکتی. حضرت صوفی صاحب ان سے اتنا متاثر تھے کہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر کچھ پانا ہے تو عوارف المعارف کا مطالعہ کرو. شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب پڑھنے کا، لیکن ان کے بہت سارے خلفاء کو کبھی انہوں نے ولی مانا ہی نہیں. جھگڑا ایک تھا، جھگڑے سے مراد یہ کہ اختلاف، یہ لڑائی. صوفی کبھی نہیں لڑتا. صوفی کی پہلی پہچان ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ صوفیوں کا قول ہے جھگڑا کتے کرتے ہیں انسان نہیں کرتے. جب تصوف آتا ہے تو جھگڑا جاتا ہے، اور جو جھگڑتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، صوفی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صوفی کا کام جوڑنا ہوتا ہے، صوفی کا کام توڑنا نہیں ہوتا. جو توڑتے ہیں وہ کبھی صوفی نہیں ہوتے، یاد رکھنا. لیکن یہاں پر ان مسلک کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو جڑنے سے صلح کلیت جنم لیتی ہے، نہیں، ان کو نہیں، بلکہ دودھ میں دودھ کو ملانا یہ کمال ہے، لیکن دودھ میں پانی کو ملانا یہ چٹنگ بازی ہے. تو میں دودھ میں دودھ کو ملانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب دودھ دودھ سے ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ فیض عام ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے، لیکن دودھ میں پانی ملتا ہے تو چٹنگ ہوتی ہے. اس لیے میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا، ورنہ میرا مسلک تو 2 اور 2 + 4 کی طرح بالکل واضح ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مگر جو نعرہ حیدری. صوفی کبھی توڑنے کی بات نہیں کرتا صوفی. لیکن میں جب حضرت صوفی حمید الدین کی زندگی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن تھوڑا بہت پڑھا، تو مجھے پتا چلا کہ جو اتنے بڑے بڑے کو ولی نہ مالے مولانا کہہ کے گزر جائے، جس نے غریب نواز کو اپنا مرشد مانا ہوگا، اے میرے مرشد غریب نواز تمہاری عظمتوں پہ قربان. جو لوگوں کو اپنا مرید نہ سمجھنے کے لیے تیار ہو، ایسے شخص نے جب آپ کو پیر مانا ہے تو مرشد واللہ پھر تمہاری عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو. اللہ اکبر. غریب نواز کی ہستی کیا ہوگی جن کے غلاموں میں صوفی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں.
کیسا صوفی جس کی بیوی کو دوپٹہ نصیب نہ تھا. میں تو مخدومہ خدیجہ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اور عورتیں رابعہ پہ رشک کرتی ہے. جو میں نے خدیجہ مائی کی زندگی کو پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر رابعہ حیات ہوتی تو خدیجہ مائی کی زندگی پہ رابعہ رشک کرتی. میں اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں واللہ. اس کی وجہ یہ ہے، ارے رابعہ بڑی صوفی اور کلندرہ تھی لیکن دوپٹہ تو موجود تھا. مگر مائی خدیجہ کے حال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی محبت میں بغیر دوپٹے کے، بلکہ یہ نہیں کہ کھلے سر رہی، دوپٹہ نہیں تھا پھر بھی اپنے فراق کے دامن کو دوپٹہ بنا کر ایک مرتبہ پھر جو ہے نفس یزید کو کچل کر کوفہ میں سیدہ زینب کی سنت کو از سر نو زندہ کر کے بتا دیا ہے کہ اگر رابعہ ہوتی تو خدیجہ کی زندگی پہ رشک کرتی نظر آتی. حضرت مائی خدیجہ کی عظمت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر شوہر کو یہ مشورہ دینا، بادشاہ وقت ایک شہر اور 5 صدر یعنی 500، اس زمانے میں 500 دے رہا ہے تو کہتی ہے کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ میں نے سوت کاٹ رکھا ہے، اگر اس کو بیچ دوں گی تو میرا دوپٹہ بھی بن جائے گا اور آپ کی تہبند بھی آ جائے گی. ذرا غور تو فرمائیں جن کے تزکیے کا یہ عالم. حضرت صوفی بزرگ نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے نظر قبول نہیں کی، کبھی نظر قبول نہیں کی، لیکن کچھ لوگوں کی قبول کی تو یہ کہہ کر کہ ڈر کو صوفی کا ذہن کہتے اگر ان کی نظر قبول نہ کروں تو دل ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے. دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے کچھ لوگوں کی نظر کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ صوفی بزرگ کا مشن ہے. آئیے میں آپ کے سامنے حضرت صوفی بزرگ کی سرکار غریب نواز کسی کی اقتداء میں جلدی نماز نہیں پڑھتے تھے. غریب نواز جو امام الہند ہے قیامت تک. ہم اقبال کے امام الہند کے قائل نہیں ہیں. اقبال تمہاری عظمتیں اپنی جگہ ہے لیکن ہم آپ کے امام الہند کو امام الہند نہیں مانتے. ہمارا امام الہند تو وہ ہے جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا ہے. سبحان اللہ. جو اقبال کو مانتے وہ برا نہ مانے. اقبال کے امام الہند اور ہمارے امام الہند میں فرق یہ ہے کہ اقبال کے امام الہند پر ابھی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ صرف تخیلات میں ہے یا حقیقت بھی ہے، اور جو ہمارا امام الہند ہے وہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا وہ امام الہند ہے جو اللہ اکبر کٹورے میں دریا کو سموتا نظر آتا ہے. ہمارا وہ امام الہند ہے جو اکیلا آتا ہے اور لاکھوں کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن کر دیتا ہے. لیکن اللہ اکبر وہ امام الہند، جملے پہ توجہ کریں، کاش صوفی بزرگ کی بارگاہ میں جملہ قبول ہو، میری نسلوں کو رسول اللہ کی وفا نصیب ہو جائے. اس جملے کے صدقے قیامت تک سرکار مدینہ نے جس کو امام الہند بنایا، سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں سے بنایا، اس امام الہند نے نماز میں جس کو اپنا امام مانا ہو، اس صوفی بزرگ کی عظمت کو کس نام سے یاد کیا جائے. اللہ اکبر. اور صوفی بزرگ جس وقت اجمیر معلیٰ میں آگے کھڑے ہو کر غریب نواز پیچھے کھڑے ہوتے ہوں گے تو مسجد نبوی کا وہ منظر تازہ ہو جاتا ہوگا جب علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے اور فاروق اعظم امامت کے مصلی پر آگے کھڑے تھے. یہاں پیچھے علوی کھڑا ہے، وہاں پیچھے علی کھڑے تھے، یہاں آگے فاروقی کھڑا ہے اور وہاں فاروق اعظم آگے کھڑے تھے. پتا چلا اللہ اکبر علی نے فاروق کو امام مانا اور علوی نے فاروقی کو امام مان کر کے بتا دیا کہ ہم نرے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم تو علی والے بھی ہیں اور فاروق والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
عظمت صوفی کانفرنس مسجد نبوی کی محبتوں کو اثر نو ہندوستان میں جس نے بتایا وہ سرکار غریب نواز ہے، اس شان سے کہ علی کا بیٹا فاروق اعظم کے بیٹے کے پیچھے یہاں کھڑا ہے، اور وہاں مولا علی خود سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ تو غریب نواز نے جس کو نماز میں اپنا امام بتایا، بلکہ یہ بھی بتا دوں، زہد صوفی کو دیکھ کر مجھے زہد فاروق اعظم یاد آتا ہے۔ جس کے بیٹے کے زہد کا یہ عالم ہو، اس کے باپ فاروق اعظم کے زہد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا زہد فاروق اعظم کی ایک جھلک دکھلا کر کے اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، دور فاروقی ہے۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عمر نہ تم اچھا کھانے دیتے ہو، نہ خود اچھا کھاتے ہو، نہ اچھا پہننے دیتے ہو، نہ خود اچھا پہنتے ہو، ذرا ہم پہ رحم تو کرو۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، اچھے کھانے میں اور اچھے پہننے میں الجھ جاؤ گے تو یار کو بھول جاؤ گے۔ صحابہ کرام میں سے نوجوان صحابہ امہات المومنین کے پاس گئے اور امہات المومنین کے پاس جا کر کہتے ہیں امی جان، بالخصوص دونوں امہات المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو بٹھا کے کہا امی جان عمر آپ کی بات رد نہیں کریں گے، ایک کام کریں نا امی جان، آپ حضرت عمر کو سمجھائیں تاکہ وہ خود بھی اچھا کھائیں، ہمیں بھی اچھا کھلائیں۔ فاروق اعظم کم و بیش 3 بر اعظموں کی توجہ کرنا، ابھی مولانا نے جو بات کہی اللہ اکبر، فاروق اعظم 3 بر اعظموں کے بلا شرکت غیر خلیفہ تھے، لیکن جس کا حال یہ تھا روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر کے کھاتے تھے، وہ روٹی تازی نہیں ہوتی تھی، کئی دن کی باسی ہوتی۔ یہاں تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھول ہی چکے۔ صرف اچھا کھانا آنے دو، سود کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا، جوئے کے پیسے کا ہو تو بھی چلے گا، سٹے کے پیسے کا تو بھی چلے گا، حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی۔ ہر سال حج کرنے والوں، ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جا کر کے پھدکنے والوں، داڑیوں کو خوبصورتی کے ساتھ تراشنے والوں، سفید لباس پہ گھمنڈ کرنے والوں، خوبصورت ٹوپیاں پہن کر مذہبی لبادے کے اندر اچھل کود کرنے والوں، اگر پیٹ میں حلال نہیں ہے تو تمہاری عبادت معتبر کہاں ہے؟ جس قوم کا لقمہ بگڑ جائے اس قوم کو کوئی اصلاح معاشرہ کی محفل سنوار نہیں سکتی۔ آج ہمارے لقمے بگڑ گئے، مذہب کا تو صرف نام ہے، مذہب ہے کہاں؟ مذہب کتابوں میں مقید ہے، مذہبی لوگ قبروں میں مقید ہے۔ یہاں تو نمائشیں ہو رہی ہے دین کے نام پر، دین کے نام پہ نمائشیں ہو رہی۔ اگر آج کسی کا بیٹا زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس کو رونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حرام کے اڈے پہ میرا بیٹا گیا ہے تو قصور اس کا نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کھلایا حرام تھا اس لیے حرام کے دروازے تک گیا۔ اگر لقمہ حلال کھلایا ہوتا تو ہمارے بچے زنا کے اڈوں پہ نہ جاتے، ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ نہ جاتے، ہمارے بچے جوؤں کے اڈوں پہ نہ جاتے۔ شادی میں ڈی جے نہیں لگائیں گے لیکن جوا ضرور کھیلیں گے، یہ کون سا تقوی ہے بابا؟ میں یہاں بابا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفی بزرگ کا تقیہ کلام تھا بابا، تو میں بھی کہہ دوں کہ بابا یہ کون سا تقوی ہے؟ صوفی صاحب لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بابا کہے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، دعا میں بہت گڑ گڑاتے ہو، پیٹ میں حلال نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے پوری امت دعا کرتے کرتے تھک رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ حل کب ہو رہا ہے؟ حرم سے لے کے مسجد نبوی تک، مسجد نبوی سے لے کر کے جو ہے وہ دلی کی جامع مسجد تک، اور دلی کی جامع مسجد سے لے کے ہماری مسجد اور جلسوں تک ہم سب دعا کر رہے ہیں، مسئلہ حل کہاں ہو رہا ہے؟ وجہ کیونکہ پیٹ میں جو لقمے ہیں، دعا کرنے والے دعا میں گڑ گڑاتے تو ہیں لیکن پیٹ کے اندر جو حرام بھر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے پیٹ میں حرام روزی ہے نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے نہ ان کی عبادت قبول ہوتی۔
नागो शरीफ वालों, बाशनी वालों, गिरदो नवा से आने वालों, अगर अल्लाह वाला बनना है तो पहले अपना लुकमा चेक करो, अपने दिलों को चेक करो। दिलों में दुनिया की मोहब्बत बिठा, सगे भाई से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है। अपने मस्जिद के इमामों से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं। अपने मुर्शिद ज़ादों से हसद है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दुनिया में जब तक के डूबे रहोगे, दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। एक जुमला सुन ले, एक सूफी ने कहा था, सूअर खाने और शराब पीने से उतना नुकसान नहीं होता जितना दुनिया की मोहब्बत से नुकसान होता है। क्यों? इसलिए कि सूअर खाने और शराब पीने वाला अकेला बर्बाद होता है और दुनिया से मोहब्बत करने वाला पूरी कौम को लेकर के डूबता है। दुनिया की इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, ला रहबानियत फिद्दीन, दीन में रहबानियत नहीं। ये इस्लाम कहता है दुनिया में रहकर तारीके दुनिया बनो। दुनिया में रहकर दुनिया को किस तरह, जैसे इमाम गजाली फरमाते हैं, कश्ती अगर दरिया में है तो कामयाब है, लेकिन दरिया कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। ऐसे तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। जेब में कितना ही रहे, दिल में ना रहे। सिद्दीक अकबर दुआ करते थे, उम्मत का सबसे पहला सूफी, उम्मत का सबसे बड़ा सूफी, अल्लाह अकबर, उम्मत को तसव्वुफ की खैरात अता करने वाला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की दुआ थी, माल दे, माल की मोहब्बत न दे, इज्जत दे, इज्जत की मोहब्बत न दे, शोहरत दे, शोहरत की मोहब्बत न दे, मौला सब दे लेकिन उसकी मोहब्बत न दे। सब रहे मगर दिल में तेरी याद बाकी रहे, दिल में तेरी मोहब्बत रहे। अल्लाह अकबर, सैयदुना सिद्दीक, इसीलिए तो पूरा माल दे दिया, पूरा माल दे दिया और टाट पहन लिया, इसलिए कि खुरदुरा लिबास ये सूफियों की पहचान है। जिसने यार की मोहब्बत में सबसे पहले टाट और गुदड़ी पहना है, उस सूफी को सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये सब उन्हीं की नकल कर रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं अर्ज करने लगा था, क्या दुनिया की मोहब्बत से किनारा कश हुए, सरकार गरीब नवाज ने इनको अपना इमाम बनाया, इमाम पर, और फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है। क्या जुमला है! फनाइयत का दर्जा क्या था सूफी बुजुर्ग का! फरमाते थे कि मोइनुद्दीन और हमीदुद्दीन अलग नहीं है। ये फनाइयत थी हजरत सूफी बुजुर्ग के पास। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया। अब बात, एक दो बात में बात समेट लूंगा क्योंकि मुझे सफर के लिए जाना। एक मर्तबा दिल्ली बुलावा आया, एक बड़ा मसला था। मसला ये था कि एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग पर हसद की वजह से इल्जाम लगाया। अब नाम तो दोनों बुजुर्ग का नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही बुजुर्ग हैं। जिनको तहकीक करना है तो फिर वो किताबें देख ले तो दोनों के नाम पर। वैसे मेरी कौम को नामों का तजस्सुस बहुत है, काम चल जाए भाई, नाम छोड़ो, कुछ हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं। वो दोनों बुजुर्ग तो कामयाब हो गए, उनका बेड़ा पार हो गया, अपना मामला भी है। तो एक बुजुर्ग ने हसद की वजह, पता चला कि हसद इतनी बुरी चीज है कि बुजुर्गों को भी बुजुर्गों पे इल्जाम लगाने पे मजबूर कर देती है। इसीलिए सरकार गौसे पाक अपने खुतबात में हसद और तकब्बुर पे बहुत गुफ्तगू करते थे। कहते थे शैतान का घर जिसने वीरान किया है उसे हसद कहते हैं। और हसद करके शैतान कितना साजिशी बना कि दोनों मियां बीवी को जन्नत से निकलवाया। लेकिन फिर गौसे पाक ये भी कहते हैं हसद करने वाले का नुकसान है, जिससे हसद किया जा रहा है उसका नुकसान नहीं है। इसलिए कि हसद से साजिश करके दो निकाला था, दो को निकाला था, ये हसद था। मगर जब जाएंगे तो दो नहीं जाएंगे, करोड़ों को साथ लेके जाएंगे। ये हसद जिससे किया जा रहा है उसका क्या नुकसान हुआ? निकले दो थे, करोड़ों वापस लेकर के जाएंगे, लेकिन ये जनाब अंदर नहीं जाएंगे। इससे पता चला हाँ ये नहीं जाएंगे, इसलिए कि
حسد کرنے والا کبھی محسود سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے حسد والے نہ بنو۔ آج کسی کو خوبصورت دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کی عزت دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کا علم دیکھ رہے ہو حسد کر رہے ہو، کسی کا تقویٰ دیکھ رہے ہو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، بلکہ حسد کرنے والے مرتے وقت تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے نکالو حسد کو۔ کپڑے بہت صاف پہن رہے ہو، ذرا دل بھی صاف کر، اور تصوف دلوں کی صفائی، تھوڑا یہاں آ کے بیٹھا کرو نا، یہاں کے بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ جب زمین کے اوپر کوئی نہ ملا کرے تو زمین کے اندر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اس لیے کہ ہمارے یہاں اندر اور اوپر کی کوئی قید ہی نہیں ہے، جو فیض اوپر ملتا تھا وہی فیض اندر بھی ملتا ہے، بلکہ اندر جا کر کے تو اور پرواز تیز ہو جاتی ہے، اور پرواز تیز۔ یہ یہاں آ کر کے بچے مانگتے ہو، مانگو، اچھی بات ہے، دولت مانگتے ہو، مال مانگ، کبھی ان سے یہ بھی کہا کرو کہ جو آپ کا دل صاف ہو گیا تھا تھوڑا ذرا نظر ڈال کے ادھر بھی صفائی کر دے، تھوڑا دل صاف کرو نا۔ اور جب تک دل صاف نہیں ہے آپ تہجد پڑھنے کوئی فائدہ ہے۔ میں آپ کو نمازوں سے دور کرنے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں دلوں کی صفائی شرط ہے۔ حضرت صوفی صحابی کا قول ہے، کہتے ہیں بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، اصل وضو تو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل وضو دل کی صفائی کا نام ہے، اصل غسل دل کے تزکیے کا نام ہے۔ پوری محنت صوفیہ نے، بہرحال تو ایک بزرگ نے ایک بزرگ پہ الزام لگایا، بادشاہ وقت نے دو بزرگوں کو بلایا، وہی فیصلہ تم دونوں آ کے کرو۔ بادشاہ شمس الدین التمش کا نام سنا، انہوں نے بلایا دلی، دونوں بزرگ، اب دونوں کا نام نہیں لیتا لیکن ایک میں صوفی صاحب بھی تھے، نام بھی لیتا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ کرنے آئے تھے، نہ الزام لگانے والوں میں تھے نہ الزام لگنے والوں میں تھے، لیکن ان کا نام لیتا ہوں۔ ایک تھے حضرت ہمارے بزرگ حضرت صوفی حمید الدین ناگور، دوسرے بزرگ تھے حضرت شیخ بہائے ملت و دین حضرت سیدی بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ ہاں، یہ ڈائریکٹ خلیفہ ہیں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اب گئے تو فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ جس بزرگ پہ الزام لگا تھا ان پہ ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے، جنہوں نے لگایا تھا وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب گئے تھے تو وہاں بڑے مذاکرے ہوئے، اللہ والے ملتے تھے نا تو اس کی نہیں کرتے تھے، وہ علمی مذاکرے کرتے تھے۔ تو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ سے، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب بات تھوڑی نازک آ رہی ہے، کسی بزرگ سے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دولت بھی ہو اور دل میں خدا بھی ہو، دولت بھی ہو اور دل میں خدا، اس لیے کہ دولت ہوگی تو یار نہیں ہوگا، دل میں یار کا جلوہ نہیں ہوگا، اور جہاں یار ہوگا وہاں دولت کا پیار نہیں ہوگا۔ تو چونکہ جواب دینے والے مجیب بھی بڑے علم والے تھے، اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے، اور شیخ الاسلام ان کو کینیڈا اور برطانیہ نے نہیں بنایا تھا، شیخ الاسلام ان کو بنایا تھا ان کے پیر و مرشد نے۔ غور فرمائیں، غور تو کریں کہ اس دور کا شیخ الاسلام آج سے تقریباً 600-700 سال پرانا دور کا، اس دور کا مسلمان بھی کتنا اچھا تھا، تو اس دور کا شیخ الاسلام کتنا بڑا رہا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام نے جواب دیا کہ یہ مال اور دولت آپ نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو بزرگی ہے وہ بڑی سیدھی سادی ہے۔ جواب بڑا خوش، میں شیخ الاسلام پہ قربان، جواب میں بہت حسن ہے، بڑی منطق ہے، بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے، بڑی علمی ندرت ہے۔ شیخ الاسلام جواب دیتے ہیں صوفی تمہاری جو بزرگی ہے وہ بہت سادہ ہے، اور جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں نظر لگنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح نا، دیکھیں صحیح، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بہت فلسفیانہ گفتگو جو انہوں نے کی تھی بہت سادہ سے لفظوں میں سمجھا، اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ بزرگی آپ کی بہت سادہ ہے، اس لیے جو جہاں سادگی وہاں نظر لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو آپ کی بزرگی صوفی بہت سادہ ہے تو آپ کو نظر لگنے کا خوف نہیں ہے۔ ہم دولت، مویشی، سونا چاندی، مال دولت اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے،
ہماری بزرگی میں حسن کا میک اپ ہے، تو جہاں حسن کا میک اپ ہو وہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ مال کو اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں جیسے خوبصورت لوگ گورے گورے مکھڑے پر کالا سا تل لگا لیتے ہیں، تو یہ دنیا کو ہم نے کالے تل کے طور پر اپنی بزرگی پہ لگا رکھا ہے تاکہ ہماری بزرگی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ جواب تو دیکھیں نا۔ اس لیے میری گزارش ہے زیادہ عبادت کرنے والوں کو ولی مت کہو، یہ منصب اپنا نہیں ہے۔ وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی ہر آدمی کے ہاتھ میں مصلی تسبیح مصلی دیکھ کے نئی دل کی کیفیت آپ کیا جانو۔ حسن زن نیک ہے، اللہ والا اچھا ہے، لیکن ولی کہنے کا فیصلہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ آج کل تو ہر بندہ ولی بنا ہے۔ میں کیا کہوں، چھوٹے منہ سے بڑی بات ہوگی، لیکن یہ سارے خرافات آپ کر رہے ہو۔ قبرستانوں میں چلم پینے والے بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ جو عورتوں سے پیر دبواتے ہیں وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں 10 انگلیوں میں، وہ بھی تمہارے یہاں ولی ہے۔ جو انکار کرنے پر آئے ہیں وہ تو غوث پاک اور غریب نواز کو بھی ولی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے ہیں وہ شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو بھی ولی مان رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی بنا کر کے تم اپنے بزرگوں کو مشکوک کر رہے ہو۔ اس لیے یہ جرم اپنے سر مت لیجئے۔ نیک مان لو، اللہ والا مان، لیکن ولی پھر ولی ہوتا ہے۔ اگر میں ولایت کا مقام آپ کے سامنے صوفی بزرگ کے نام سے بیان کر دوں، اٹھ کے بھاگ جاؤ، مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ صوفی بزرگ نے کہی وہاں معیار بہت بڑا ہے، بہت بلند معیار۔ صوفی بزرگ کو جو سمجھ جائے اس کو دین سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پورے تمام خلفاء اور مریدین میں اگر غریب نواز نے ایک کو صوفی کہا، ایک کو، تو یہ کیا کوالٹی ہوگی؟ جس کو اپنا امام بنایا کیا کوالٹی ہوگی؟ اللہ اکبر! جس نے آخری عمر میں سر پہ امامہ رکھنا بھی ترک کر دیا کیا کوالٹی ہوگی؟ آخری عمر میں ننگے سر رہتے تھے، لوگوں نے پوچھا ننگے سر رہنے کی وجہ، اس کو دلیل نہ بنانا کیونکہ تم صوفی نہیں ہو، ورنہ پتا چلا کہ خان صاحب کی طرح بال رکھو گے اور کہیں گے صوفی صاحب تو ننگے سر رہتے تھے، تو صوفی صاحب ننگے سر رہتے تھے، تو خان صاحب کے طریقے پہ بال رکھ رہے، صوفی صاحب کے طریقے پہ رکھ۔ جب پتا چلے صوفی صاحب نے تو سب چھوڑ دیا تھا، صوفی صاحب نے تو دنیا میں رہ کے لوگوں کو دیکھ کے رونا آتا تھا، صوفی صاحب نے چھوڑا کیا کیا تھا؟ یہاں تو آپ کے پاس صرف تو گوشت کی روایت ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ دیتا، صوفی صاحب نے سب کو چھوڑ دیا، یار کے سوا کچھ باقی نہیں تھا، خون جل کر کے خاک ہو گیا تھا۔ یہ بات بچوں کو کیا بیان کروں میں، جس کے جسم میں خون نہیں خاک تھی، عشق میں جو خاک ہو گیا تھا۔ میں نے جب صوفی صاحب کی زندگی پڑھی تو مجھے امام کا یہ شعر نظر آیا، عشق ہو کر خاک ہو کر عشق میں، عشق میں کوئی خاک کیسے ہوتا ہے؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کوئی خاک کیسے ہوتا عشق میں؟ یہ آستانے پر آنے کے بعد پتا چلا، ورنہ یہ شعر میرے دماغ میں الجھا رہتا تھا، کیونکہ امام اہل سنت کے اشعار پر میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت محنت کروں، حالانکہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال چلیں، تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری جو بزرگی، اچھا انہوں نے بزرگی کا انکار نہیں کیا، شیخ الاسلام کہ میری جو بزرگی ہے اس کو نظر لگنے کا ڈر ہے، اور اس کے بعد ایک جواب اور دیا۔ صوفی صاحب چپ سے سنتے رہے، کہا اس جواب میں چٹکی تھی، چٹکی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چٹکی، انہوں نے چٹکی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں، قوت القلوب میں صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، تھوڑی دیر ذرا تصوف کی، حالانکہ تصوف مائک پہ بیان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے پتا ہے، اور اتنی باریکی نہ میں عمل کر سکوں گا نہ آپ عمل کر سکیں گے، بس جو کر سکتے ہیں بس اتنی بات کی جائے، لیکن چونکہ صوفی کا ذکر تھا، تصوف کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا، بلکہ یوں کہہ دوں
کہ KG والوں کے سامنے PhD کی باتیں کر گیا ہوں، تو اتنا کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ورنہ آئندہ سال کے لیے نور میاں سے لوگ کہیں گے کس پاگل کو بلایا تھا، ایسی باتیں کر گیا۔ یہ تو ہمارے کام کی نہ تھی، لیکن بات سن لیں، رات کے 10 11 12 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جگنے والوں اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، پھر کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں۔ کیوں عاشق رسول ہے بابا آپ؟ اس لیے کہ ہم تو جلوس نکالتے ہیں، ہم تو نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، صوفی بزرگ کا 5 دن عرس کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میری بات نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میں آپ سے تو بہت چھوٹا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا آپ کا خادم، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو، لیکن اپنے نبی کا فرمان سن لو، کہیں قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے، قیامت کے دن تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، اللہ کے سچے رسول نے دنیا میں اعلان کیا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا رہتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا جو پوری رات سوتا ہے۔ عاشق کی نشانی یہ ہے، وہ رات بھر سو نہیں سکتا، وہ راتوں کو اٹھ کے درود پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے قیام اللیل کرے گا، وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھے گا، وہ راتوں کو اٹھ کے محبوب کے لیے آہو بکا کرے گا، وہ راتوں کو محبوب کے لیے گریہ وزاری کرے گا۔ آقا فرماتے جو رات بھر سو جائے وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا، اگر سو جائے تو عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو راتوں کو نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھیں وہ کیسے عاشق ہو سکتا ہے؟ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناگور والوں بانسری والوں کہ تم عاشق نہیں ہو، میں تو محبوب کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا کام تو صرف نقل کرنے کا ہے، اور میں تو تم سے بھی زیادہ گرا پڑا ہوں۔ سوچو اللہ اکبر، جو صرف سو جائے، سونا کیا گناہ تھا بھائی، سونا کیا گناہ تھا، سونا کیا گناہ تھا، لیکن آقا فرما رہے ہیں جو پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، جو پوری رات سوتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں جھوٹا ہے، جھوٹا کذاب ہے، وہ کذاب جھوٹا ہے، اس لیے کہ عشق ہوگا راتوں کو درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، عبادت کرے گا، گریہ کرے گا۔ میں سوچتا ہوں جو رات کو سو جائے وہ عاشق نہیں ہے حضور کے یہاں، جو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کیسا عاشق ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والا کیسا عاشق ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اپنے آپ سے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے والوں، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ جھوٹا کہہ دے اب میں اس کو عاشق کیسے مان لوں؟ نعت خانوں پہ چاہے کتنا لٹا دو، قوالوں پہ کتنا لٹا دو، علماء پہ کتنا لٹا دو، پیروں پہ کتنا لٹا دو، لیکن جان ایمان تو کہہ رہے ہیں اگر تو پوری رات سو رہا ہے تو تو جھوٹا ہے، عاشق نہیں ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوں یا رسول اللہ، سونے والا عاشق نہیں ہو سکتا، اسے تو راتوں کو رونا چاہیے، اسے تو اپنی راتیں یاد ہے، اپنی راتیں یاد ہے، دوستوں سے ملتے ہو تو غیبت کرتے ہو، کسی کے خلاف سازش کرتے ہو، وائی فائی لگا کر کے اللہ اکبر آدھی رات تک کے زنا کی فلمیں، اللہ اکبر، موبائلوں پر ڈیجیٹل دنیا کے اندر جوا کھیلنے والوں، قیامت کے دن اگر حضور کا سامنا ہوگا، میں تو سوچ رہا ہوں نائب رسول اولاد فاروق اعظم صوفی باصفا صوفی حمید الدین تاریخ دنیا و عقبہ سیدنا صوفی حمید الدین کے سامنے جب اپنا ایمان اور عشق رسول ثابت کرنا آسان نہیں تو آمینہ کے لال کا سامنا ہوگا، اللہ اکبر، حضور کے سامنے حاضری ہوگی، اور حاضری کے بعد جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا، میری قوم تو نعرے لگاتی ہے حضور کا سامنا ہوگا تو کتنا مزہ آئے گا، لیکن عاشق لوگ کہہ رہے ہیں ارے کیا مزہ آئے گا، ان سے آنکھیں چار ہوگی، اور اللہ نہ کرے وہ کہیں منافق او دجال مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور ہیرو کی تصویر تیرے موبائل کے اسکرین پر لگی رہتی تھی، تو جوے کا دھندا کرتا تھا، تو شراب کا دھندا کرتا تھا، تو رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، گندی پکچریں دیکھتا تھا، میرے بھائی بتانا تیرا کیا بنے گا؟ ارے صحابی رسول اگر مسجد سے اونچی عمارت بنا لے تو نبی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے اور بلکہ چہرہ پھیر لیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تم ہم صحابی سے بڑے ہو گئے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، تصوف بچوں کا کھیل ہے، کیا ہے؟
شاہ نیاز بے نیاز نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تھا، بلحبس پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ رہ گزر عام نہیں۔ عشق کرنے کے لیے اویس جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے خالد بن ولید جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے بلال جیسا بننا پڑتا ہے، عشق کرنے کے لیے صدیق جیسا بننا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر کے عشق کا حال یہ ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل پکڑ کے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دل سے دھواں نکلتا ہے۔ لوگ کو کیا پتا ہے عشق، ارے دل سے بھی دھویں نکلے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا کہ دل بھی دھویں والا ہوتا ہے، دل بھی دھونی رماتا ہے۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، کبھی فکر رضا تو سمجھا ہوتا، فکر رضا تو سمجھ لیا ہوتا۔ کہتے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ یہ صوفیاں کہتے ہیں جب دل میں عشق آتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دشمن کو بھی تو اس اعتبار سے دل میں رکھنا پڑتا ہے نا کہ اس کی یاد ہے۔ کہا جس کے پاس عشق آتا ہے، عشق کو دوئی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مجھے اب کسی سے دشمنی بھی نہ رہے۔ رابعہ بصری کی طرح، سرکار رابعہ بصری سے کسی اور تو بہت عبادت کرتی ہے، حق ہو کرتی ہے، جنگل و بیابان کو آباد کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا ستاتا ہوگا۔ مسکرا کے کہتی ہے یار کی عشق سے فرصت نہیں، دشمن کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت لاؤں کہاں سے؟ ذرا غور تو کریں، عشق اس منزل پہ پہنچا۔ میری گزارش ہے اگر واقعی ولیوں کے نقش قدم پہ رہنا ہے، تھوڑا نکلیے ذرا دنیا کی محبت سے، نفس پرستی سے نکلیے، غرور سے نکلیے، گھمنڈ سے نکلیے۔ آخری بات کے طور پہ کم، تصوف کیا ہے؟ تصوف، صوفی کے چوکھٹ بیٹھے ہو، تصوف سن لو۔ تصوف یہ ہے کہ کسی کتے اور بلی کا بھی دل نہ دکھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو تصوف کی ضرورت۔ تصوف اصل دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان، احسان کی تشریح ہوئی تو تصوف وجود پایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ جب عبادت کرتے اس شان سے کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ بنے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی صوفی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر وقت میں یار کی نظر میں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آگے کی پھر پوری تفسیر۔ لیکن حضور نے صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان تعبد اللہ، عبادت کر اس طرح، اور عبادت کا مفہوم جو وہ پوری زندگی پہ سمیٹا۔ جگر کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں کو سمجھ میں۔ جگر کہتے ہیں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ پوری زندگی عبادت ہے، تو زندگی کے ہر لمحے میں یار کا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا۔ بس آخری بات کے طور پر صوفی کیسا ہوتا ہے؟ صوفی، اچھا صوفی ہونے کے لیے صوفی کہلانا ضروری نہیں، صوفی بن جانا ضروری۔ صوفی، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں میرے مرشد غوث پاک کے دور میں، سید احمد کبیر رفاعی بڑے صوفی تھے۔ بس صوفی کی زندگی، کاش کہ تصوف عام ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے۔ اسی لیے تو ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں پڑا تھا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تھی۔ کوئی مالا بھی نہیں ٹوٹی اور ایمان کی دولت 90 لاکھ کو نصیب، کیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا 90 لاکھ کی دولت نصیب، 90 لاکھ کو دولت نصیب ہو۔ یہ صوفیہ کا انداز تھا، بے ضرر لوگ تھے یہ، اس شان کے لوگ۔ سید احمد کبیر رفاعی، بس آخری بات، اگر تصوف سمجھنا ہے، اور اس پر پھر آپ بہت پڑھ لیجئے گا، اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی سو رہے ہیں۔ صوفی لوگوں کا جو لباس ہے نا، وہ لباس بھی الگ قسم کا ہے، عجیب تو نہیں کہوں گا، الگ قسم۔ صوفی لوگ تنگ لباس نہیں پہنتے، ہم لوگ تو تھوڑا فیشن پرست ہو گئے، وہ لوگ تنگ لباس نہیں، ان کا لباس بڑے کشادہ ہے۔ صوفیوں کے یہاں ڈھیلے ڈھالے لباس، ہم لوگوں نے تنگ کیا تو آپ اس سے زیادہ تنگ کرنے لگے، اب تو جلدوں پہ ٹچ ہے لباس۔ بہرحال
ہاں اللہ خیر فرمائے. بہت چست لباس نہیں پہننا چاہیے, اتنا ڈھیلا بھی نہیں پہننا چاہیے کہ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کسی اور کا پہن کر آئیں. صوفیوں کا ایک اپنا انداز ہے دیکھیں, اور ان کے آستین جو ہے نا وہ زیادہ چوڑی ہوتی تھی. صوفیہ کے یہاں اس طرح سے جو صوفیانہ لباس ہے, اب تو وہ دکھتا بھی نہیں, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ہوتا تھا. وہ یہاں سے ایسے آتا تھا اور پھر نیچے آ کر کے وہ بہت گھیر میں تبدیل ہو جاتا تھا. آپ اس میں غور کریں گے نا تو جب وہ نیچے گھیر آتا ہے نا تو سطر عورت پر بہت زیادہ پہرا ہو جاتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے صوفیہ کا جو قدیم لباس. اور یہ تو کہنے کی بات ہے, لباس صوفیہ تو چادر اوڑھتا. صوفی صاحب کی زندگی میں لکھا ہے کئی دنوں تک تو ان کو اوپر کی چادر بھی نصیب نہ تھی. ایک تہبند پہ انہوں نے زندگی کا وقت بہت گزارا, بہت ٹائم گزارا. 1 بیگھہ زمین تھی, اس پہ کھیتی کرتے تھے. اچھا ایک بات اور آپ کو, بات بڑھتی جا رہی لیکن کہ میری فلائٹ نہ چھوٹے. صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے, اس لیے کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر لقمہ کوئی نہیں. اسی لیے سرکار غوث پاک کو دیکھے, کئی ملکوں میں مال تجارت جاتا تھا غوث پاک کا. یہ صوفی لوگ, ہم تو دوسروں کا اڑا اڑا کھائے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں شاید ہم لوگ کبھی صوفی بن ہی نہیں پائیں گے, لیکن اگر ان لوگ کی نظر پڑ گئی تو شاید کچھ کام بن جائے. ہاں یہ لفافوں پر پلنے کا تصور ابھی 150-200 سال سے آیا ہے, ورنہ جو صوفی ہوتا تھا وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہوتا. لوٹنے والے تو اب مسنت پر ہے, لٹانے والے ہمیشہ رہے. یہ بات یاد رکھ. اب اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میری نظر میں کوئی بندہ ٹارگٹ پہ نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بس. حضور سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھ لگ گئی, وہ چوڑی چوڑی آستین, وہ اس طرح سے ادھر سے تنگ ہو کر کے ایسے کھلتی تھی آستین, بڑی آستین, آستین چوڑی ہوتی تھی صوفیہ کی. آپ سو رہے تھے, اس آستین پر بلی سر رکھ کر سو گئی. دیکھیے یہ صوفیہ ہے. اگر مدرسے میں تصوف آ جائے اور خانقاہوں میں مدرسہ چلا جائے تو ہمارے اچھے دن لوٹ آئیں گے. ہمارے اچھے دن پارلیمنٹ سے لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. ہمارے اچھے دن خانقاہ اور درسگاہ کے مجمع البحرین سے لوٹ کر کے آئیں گے, جس میں حمید الدین جیسا فاضل بھی ہوگا اور حمید الدین ہی صوفی بھی ہوگا. تمہیں پتا ہے کتنے بڑے فاضل ہیں کہ ناگور شریف کی سرزمین پہ بیٹھ کے علم حدیث کا درس دیتے. ایک صاحب آگے کہا مجھے تصوف پڑھاؤ, تو کہا علم حدیث پڑھانے میں اتنا بیزی ہو گیا ہوں کہ ابھی مجھے تصوف کا درس دینے کا ٹائم نہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, کیا راز کی بات کہی. پہلی بات, تصوف کا درس ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تصوف قال کا نام نہیں ہے, تصوف حال کا نام ہے. جب کوئی اس قدر دل والا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں انڈیلا جاتا ہے تصوف. تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے تصوف کا درس ہو رہا ہے. وہ تو یوٹیوب کی بات ہی نہیں ہے, اور یوٹیوب کی بات نہیں ہے. ابو ہریرہ جیسا کہتا ہے کہ مجھے 2 علم دیے گئے, ایک کی تبلیغ کرتا ہوں, دوسرا بتا دوں تو گردن پہ تلوار آئے گی. تو جہاں ابو ہریرہ مدرس نہیں بنتے, وہاں یہ یوٹیوب والے کب سے مدرس بن گئے تصوف کے. یہ تو حال ہے بھائی. اور آپ لوگ بھی یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ یہ پڑھ کر کے ایسا ہو, یہ پڑھ کے ایسا ہو, گڑبڑ نہ کرو. ابھی سچے مسلمان بن جاؤ, دروازے خود ہی کھل جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. تصوف کے چکر میں یعنی یہ کہ کوئی سکھا دے گا نہیں. صوفی صاحب نے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تصوف جو اتنا بندہ ہو کہ اس کو یہ ابھی پتا نہیں کہ تصوف سیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سیکھا جاتا ہے. تصوف مجھے تو علم حدیث کا درس, یہ اتنے بڑے فاضل ہیں, کتنے بڑے فاضل ہیں.
علم حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور یہاں بیچارے صوفی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ یزید اور یجید میں بھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں، شیطان اور شیطان میں بھی ابھی فرق نہیں ہو رہا ہے، اور وہ صوفی ہیں، اس لیے کہ وہ صوفی ہیں، وہ صوفی ہے بھائی۔ اور یہاں صوفی دیکھو، اتنا بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی جو علم حدیث کا درس دے رہا ہے اور درس تصوف دینے سے منع کر رہا ہے۔ چلیں اگر آئی گئے تو سن لیجئے، حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کی آستین پر بلی سو گئی، رات کا آخری پہر تھا، تہجد کے بعد آنکھ لگ گئی، صوفی صاحب حضرت احمد کبیر رفاعی سرکار کی آنکھ، اذان ہوئی تو آنکھ کھلی، تہجد پڑھ کے لیٹے تھے، آنکھ کھلی تو دیکھا بلی سو رہی ہے۔ اب دیکھنا صوفی کی سوچ، صوفی اسے کہتے ہیں، صوفی کی سوچ کہ یار اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی، بلی کی نیند خراب ہوتی، اور فجر نہیں پڑھوں تو یار ناراض ہوتا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کا جو ثواب نہیں ملتا، وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے میں ملتا ہے۔ جب فجر کی 2 سنت کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 فرض کا حال کیا ہوگا؟ آپ کہاں غاروں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں؟ خدا تو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں تصوف اور طریقت کا آپ خواب دیکھتے رہیے۔ جیسے بانجھ سے بچہ نہیں، بیل سے دودھ نہیں، گنجے کی مانگ، گنجے کے بالوں میں، گنجے کے سر میں مانگ نہیں، اسی طریقے سے جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں، وہاں تصوف نہیں، شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، اب سوچ لیں بلی کی نیند، اور بلی کی نیند خراب ہونے کا خیال ہے صوفی کو، اور یہاں تو ڈی جے بج رہا، دھام دھوم دھمال ہے، بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے، کوئی خیال نہیں، کوئی بیمار کرا رہا ہوگا، کوئی خیال نہیں۔ ارے بیماروں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ نے زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی رات کو، میں زور سے تلاوت نہ کرو، بیمار اور سونے والوں کا خیال کرو۔ جس مذہب میں بیمار اور سونے والوں کے خیال سے اللہ کا کلام زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے پوری رات دھمال کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہے مذہب سے اپنا مذہب سیکھا ہی کہاں؟ لوگ گالیاں نہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال سیدی احمد کبیر رفاعی نے سوچا نماز پڑھوں کہ بلی کی نیند کا خیال کروں، تو دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھوں گا، بلی کی نیند کا خیال بھی کروں گا، نقصان اپنا کرنا ہے۔ کسی سے کہا کینچی لاؤ، کینچی منگوائی اور اپنی آستین کو کاٹ دیا، بلی کی نیند کا خیال کیا، گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے تو بلی جا چکی تھی۔ آپ نے اس کے بعد اس کو لیا اور سی لیا، لوگوں نے کہا عیب پیدا ہو گیا، کہا کپڑے میں عیب ہوا، اس کا کوئی نقصان نہیں، اگر اس کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا۔ میرے بھائی یہ تصوف ہے، آئیے نظر اس تصوف کی طرف، ان کی بارگاہ سے اگر کچھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصل تصوف کی طرف رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام۔